اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی آل فرینڈز، آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو اینڈ تک میری ویڈیو میں ایک بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ اگر آپ نے زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن فرینڈز نے بھی میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔ سو اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے بندے، جو تم مجھ سے گمان کرتا ہے میں تجھے اسی کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو اپنی سوچ باقی لوگوں سے بڑی کرنی پڑے گی۔ جب آپ اپنی سوچ کو باقی لوگوں سے منفرد کریں گے اور بڑا کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں بہت سی آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپرچونٹیز ملتی ہیں اور وہ اپرچونٹیز اگر ہم اپنے ذہن کے اندر سوچیں دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس اپرچونٹی میں بہت آگے جا سکتے ہیں، اور فار ایگزامپل ہم ایکس وائی زی جو بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اس بزنس میں تو ہم یہاں سے چلیں گے اور ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ تو اب ہوتا کیا، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ہم کچھ لوگوں سے مشاورت کر بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں جن کو اس بزنس کے بارے میں کخ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں وہی آئیڈیا دے دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، یا وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں سوچ رہے ہوتے اور وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہم عموماً اپنی زندگی میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس اپرچونٹی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے جہاں پر ہو سکتا ہے اگر ہم محنت کرتے اور اللہ سے اسپیشل اپنے لیے دعا کرتے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ تو زندگی میں اگر آپ نے کوئی بھی اپرچونٹی فار ایگزامپل سٹارٹ کرنی ہے، اپرچونٹی سے مراد بزنس، تو آپ اس کے بارے میں خود ریسرچ کریں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سرچ کریں اور اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں تو آپ کو بجائے وہ آپ ایسے لوگوں سے بات کریں جن کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، آپ اس کو سٹارٹ کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں کیونکہ جو آسانیاں ہیں اس بزنس کے اندر، جو مشکلات ہیں، وہ ساری کے ساری جو ہے نا آپ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں اللہ پاک سے دعا کر کے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں گے جن کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تو پھر عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا پھر آپ قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور جب آپ قدم آگے نہیں بڑھاتے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ جیسی گزری ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں نا بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو جی کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے زندگی کو اس دنیا سے جانے والے لوگوں کی، وہ زندگی کو گزار کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو ضرور کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں جو وہ لوگ کر کے جاتے ہیں جو زندگی کو اسپیشلی جیتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کر دیا تو پھر آپ لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اور ہم لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں اور دوبارہ پھر جو ہے نا ہم یعنی کہ گر جاتے ہیں، ہم اوپر کی طرف نہیں بڑھتے۔ ایک مثال مختصر سی دوں گا۔ ایک مینڈک تھا تو وہ پلر کے اوپر چڑھ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ چڑھتا تو باقی مینڈک اس کا مذاق بناتے اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر چڑھنا تو بہت مشکل ہے، تم ابھی گر جاؤ گے، ابھی گر جاؤ گے، اور وہ تھوڑا سا مینڈک اوپر جاتا اور ایسے ہی ہوتا وہ گر جاتا۔ پھر دوسرے مینڈک کی باری آئی، اس نے چڑھنا شروع کیا، اس نے بھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بھی گر گیا۔ تھرڈ مینڈک آیا، وہ بھی گر گیا۔ جب چوتھا مینڈک آیا تو وہ اوپر جاتا ہی جا رہا تھا اور ایٹ دی اینڈ وہ جو ہے پلر کے دوسرے والے اینڈ پہ پہنچ گیا۔ تو مینڈگو نے باقی مینڈگو سے پوچھا کہ جو اس کا ایک ریلیٹیو تھا، جاننے والا تھا، کہ یہ کیسے یعنی اوپر چلا گیا، جبکہ ہم نے باقیوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا حوصلہ ہارا، ہمت کم کی اور وہ گر گئے، تو یہ کیوں نہیں گرا؟ تو باقی مینڈگو میں سے جو اس کا ایک ریلیشن میں تھا، ریلیٹیو تھا، اس نے کہا کہ اس کو سنائی نہیں دیتا۔ تو زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ جانے کی وجہ سے سٹیپ اپ نہیں کرتے، بلکہ اپنے سٹیپس کو بیک کی طرف لے آتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اب زندگی میں آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتی، اور بہت کم ہی لوگ آپ دیکھیں گے زندگی میں سکسیسفل ہیں۔ اگر ہم دنیا کی آبادی فار ایگزامپل 7.5-8 ارب ہے، تو اس میں سے جو ہے سارے کے سارے لوگ تو سکسیسفل نہیں ہیں۔
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جنہوں نے نیچے سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا اور بہت اوپر تک چلے گئے. اگر ہم ایسے لوگوں کو ریسرچ کریں تو ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے انتہائی کم ہے. جسٹ بیکاز آف دا ریزنز، مین ریزنز یہی ہوتی ہیں کہ جب وہ کچھ سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ توکل پہ پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں مشکلات تو آپ کو بیچ میں آتی ہیں، اور مشکلات عبور کرنے کے بعد قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو پھر مشکلات کے بعد اللہ پاک ان کو آسانیاں دیتا ہے اور پھر وہ جو ہے بہت سے لوگوں کے رول ماڈلز بن جاتے ہیں. آج تک اگر آپ اپنی زندگی میں سکسیسفل نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں. اگر آپ خوشبو سے گزریں گے تو آپ کو خوشبو ہی آئے گی، لیکن اگر آپ ایک گندگی کے ڈھیر سے گزریں گے تو آبویسلی پھر آپ کو اسمیل ہی آئے گی. تو اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو سکسیسفل لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ویسے لوگوں کو سنیں دیکھیں. اور ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو جب زندگی کی فرسٹ سیلری ملی، اس وقت وہ جاب کرتا تھا تو اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ہائی ٹی کر لی. اور ہائی ٹی کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو اگر بتایا کہ میں نے اپنی ساری پیسے جو فرسٹ سیلری کے تھے وہ ہائی ٹی پہ جا کے اڑا دی. تو اس کے فرینڈز نے کہا کہ تم سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا کہ تم ان پہ تھوڑا سا انویسٹ کر دیتے، تم نے وہاں جا کر کیا حاصل کیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے وہاں جب گیا تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو 25,000 کی چائے پیتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ لوگ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ باتیں تھی جو میرے آگے بڑھنے میں میرے لیے بڑی جو ہے نا آسانی اور میری سوچ کو بڑا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی. بہرحال ایک وقت آیا کہ اس نے کنٹینیوسلی ورک کیا اور وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا بزنس مین بن گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بہت سے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام کرنے والا تھا، اور آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. زندگی میں لوگوں نے آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دینا، انہوں نے آپ پہ باتیں کرنی. ایک بار ایسے ہوا کہ ایک باپ اور بیٹا ایک میلے پہ گئے اور انہوں نے وہاں سے جا کر ایک گھوڑا خریدا. اب واپسی کا سفر چونکہ کافی لمبا تھا تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آدھا سفر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر میں بیٹھوں گا اور آدھا سفر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر تم بیٹھنا. تو اب جب باپ اوپر بیٹھتا ہے گھوڑے کے اور بیٹا گھوڑے کو ساتھ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا بے رحم باپ ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بچہ چھوٹا سا معصوم سا اس کو اس نے گھوڑا چلانے پہ لگایا ہوا. لوگوں کی باتیں وہ سنتے ہیں اور جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو کہتا ہے تم اوپر آ کے بیٹھ جاؤ، میں گھوڑے کو چلاتا ہوں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار کتنی نافرمان اولاد ہے، خود اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جو باپ ہے وہ اس گھوڑے کو چلا رہا ہے. اب وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں اور گھوڑے کو بھی ساتھ چلنے دیتے ہیں. تو آگے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کتنے بے وقوف ہیں، گھوڑا سواری کے لیے ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا گھوڑے کو ویسے ہی جو ہے لے کر جا رہے ہیں. اب وہ تھوڑا سا آگے جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب جب وہ گھوڑے کو سر پہ اٹھاتے ہیں تو لوگ آگے سے مذاق بھی کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ گھوڑا سواری کے لیے ہوتا ہے اور انہوں نے خود اپنے سر کے اوپر اس کو اٹھایا ہوا. تو بہرحال 4 ہی ویز تھے جو کیے جا سکتے تھے، انہوں نے چاروں ویز یوز کیے اور پھر جو ہے نا وہ چاروں ویز کرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا، لوگوں نے ان پہ بات ہی کی. تو بات بیسیکلی یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں نے آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال پہ آپ پہ تنقید ہی کرنی ہے. تو جب لوگوں نے آپ پہ تنقید ہی کرنی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کی باتوں کو سننے کی اور لوگوں کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی. آپ نے اپنی زندگی میں جو کرنا ہے، آپ کے اگر بڑے مشنز ہیں، آپ کے بڑے ایمبیشنز ہیں، آپ زندگی میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیوسلی ایفرٹ کریں، اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی. سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ موٹیویشن کو اپنے پاس ایز اے میڈیسن رکھتے ہیں، چاہے ماحول کیوں ہی اور کتنا ہی نیگیٹو کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ ہی رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ انہیں اس بات پہ وشواس ہوتا ہے کہ اگر کل زندگی بدلے گی تو ہماری بدلے گی، اس لیے ہمیں ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے. تو موٹیویشن، سیلف موٹیویشن جو ہے یہ آپ کی زندگی میں آپ کو کامیاب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ ہر وقت رکھتے ہیں.
اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے آپ کو مختلف نظر آتے ہیں. اور جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں سے 100% لوگوں کو دیکھیں جو سکسیزفل ہیں، وہ جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ پاک کے نام پہ مختص کیا ہوا ہوتا ہے. وہ حصہ اللہ پاک کے نام پہ دیتے ہیں اور پھر اسی بنا پہ، اسی وجہ سے اللہ پاک ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ اس میں سے اللہ پاک کے نام پر ایک حصہ ضرور دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کیسے جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو آپ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جو ہے بہت بڑے بڑے بدلاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں.